اچھا سر، سب سے امپورٹنٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جو دین کا ماخذ ہے جی یہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اور سنت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اور سنت کو سلف کے منہج پر، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اجماع کو بھی اور قیاس شرعی کو بھی مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو. اس کے بارے میں تھوڑا آپ ذرا بریف کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. اصل بات یہ ہے کہ دین کا بنیادی جو ماخذ ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے، اللہ اور رسول کی بات. یہ وہ دین کے بنیادی ماخذ ہیں جو قرآن سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جن پر امت کا اتفاق ہے. اب قرآن اور حدیث سے، قرآن سے اشارتاً اور حدیث سے صراحتاً اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا. ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ ابدا. تو اس کا حوالہ کیا ہے؟ مستدرک الحاکم میں دوسری کتابوں میں ہے. 12 مستدرک کی روایت جو ہے اس کی سند سے ایک اور روایت بھی صحیح ملی ہے المعجم الکبیر طبرانی میں. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس سے اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہوا. اجماع کی حجیت صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود البدری رضی اللہ. تو یہ اب اجماع کو حجت ماننا اصل میں قرآن حدیث کو ماننا ہے. قرآن حدیث سے اس کا ثبوت ملانا. جو چیز قرآن اور حدیث سے مل جائے تو اس کو ماننا تو صحیح ہے. تو یہ 3 دلیلیں جو یہ اصل دلیلیں دین کی، یہ ہے وہ بنیادی دلیلیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، اور باقی بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. سر یہ کیسے پتہ چلے گا کسی چیز پہ اجماع ہو گیا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ بعد میں بتائیں گے نا. اچھا، اب اجماع کی تفصیل وغیرہ بعد میں بتائیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ کا سوال تھا کہ سلف صالحین کے فہم پر، تو ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ قرآن حدیث سے استدلال گمراہ فرقے بلکہ مرتدین بھی کرتے آئے ہیں. خوارج نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر صحابہ کو کافر قرار دیا. قدریہ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر تقدیر کا انکار کیا. اسی طرح اور بھی. تو ان لوگوں کی رکاوٹ کے لیے ہمارے پاس صرف یہی راستہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے یعنی دین آیا، قرآن نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو انہوں نے آپ کو دیکھا قرآن پر عمل کرتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے. انہوں نے جس طریقے سے سمجھائے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اس طریقے کو ہم سلف کا فہم کہتے ہیں. اچھا، اس کی دلیل وہ بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خاص چیز نہیں دے گی. بخاری کی جو روایت، یعنی جو ایک قرآن چھوڑے کتاب اللہ. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ صحیفہ جو ان کے پاس تھا جس میں کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی، اور فرمایا الا فہم القرآن، یعنی قرآن کا فہم جو ہے نا ہمارے پاس ہے، یا یعنی جس طرح ایک آدمی کو قرآن کا فہم عطا کیا جاتا ہے، تو قرآن کا فہم صحابہ کے پاس تھا. اسی طرح سنن نبی داؤد کے اندر، کتاب و سنہ کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جن میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو تم قرآن کی آیتیں پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہو نا، یہی آیات اگلے علماء پڑھ کے تقدیر کا اثبات کرتے تھے. ہاں، تو تم نے کدھر سے؟ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سلف کا جو فہم ہے اس فہم پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس طرح کا طریقے سے دین پر عمل ہوگا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے. اگر اس کو ہم چھوڑیں گے تو ایک مرزائی ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے، وہ مثلا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس، قرآن کی آیت پڑھ کے وہ کہے کہ رسولوں کا سلسلہ جاری ہے، اب رسول آتے رہیں گے. ہاں، تو یہ بنیادی بات ہے. اچھا، اب آ گئی 5ویں بات، وہ یہ کہ اجتہاد یا قیاس. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اجتہاد کرنا چاہیے. اجتہاد ایک مسئلے میں اگر قرآن حدیث ہمارے پاس موجود نہیں یا اجماع کا ہمیں علم نہیں ہے تو اس مسئلے میں ہمارے لیے اجتہاد کا کرنا جائز ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے. اس کی مثال وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک جماعت کو حکم دیا تھا کہ آپ نے نماز بنو قریظہ یعنی عصر کی نماز جو ہے نا نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر. تو وہ جب گئے نا تو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا. ایک گروہ نے اجتہاد کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جانا چاہیے تو انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی. ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر عمل کرنا ہے، ظاہر حدیث پر عمل کیا. تو انہوں نے دونوں گروہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید نہیں کی، برا نہیں کہا.
تو دونوں مصیب تھے. تو اس سے اور دوسری جو دلائل ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اجتہاد کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اب اجتہادی قسم کبھی قیاس ہوگا ایک مسئلے میں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا نا جس کا بیٹا جو ہے وہ پتہ نہیں کالے کس طرح رنگ کا تھا، تو آپ نے فرمایا تیرے اونٹ بھی ہیں. ہاں تو مشہور تو یہ اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ رنگ کھینچ گئی ہوگی، تو بھائی یہ باتیں ہیں. ہاں جی سر، اجماع کیسے ثابت ہوگا کہ کسی معاملے میں اجماع ہو گیا ہوا ہے؟ اجماع کے دو طریقے. اچھا، ایک تو جو علماء حق ہے، علماء اہل سنت ہیں، کتاب و سنت کے جو ماہر ہیں، انہوں نے اگر صلاح کی کہ اس مسئلے میں اجماع ہے تو ایک تو طریقہ یہ دس ہم اجماع دیں گے. اس پر علماء کرام نے کتابیں لکھی. مثلا امام محمد بن ابراہیم ابن المنذر النیسابوری آج سے تقریباً 900 سال پہلے گزرے. 900 نہیں بلکہ 1000 سال سے پہلے، 1000 سال سے پہلے 1100 سال سمجھ لیں، 1100 سال پہلے وہ گزرے ہیں، یعنی چوتھی صدی کے شروع میں، حاکم سے پہلے تھے. انہوں نے کتاب الاجماع لکھی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، عربی میں بھی چھپی ہوئی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا اس کا کراچی سے. اچھا، ہاں وہ آپ کو ضرور خریدی جائے گی، بہت اچھی کتاب ہے اور اس پر اتفاق بھی ہے. اس طرح ابن تیمیہ نے کتاب الاجماع لکھی ہے، ابن حزم نے کتاب الاجماع لکھی ہے. ایک تو طریقہ یہاں سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں نا ہماری حدیث کی اور دوسری، ان میں اجماع کا مل جاتا ہے. مثلا علماء کہتے ہیں اس مسئلے پر اجماع ہے. دو طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی مسئلے میں آپ علماء کرام کی جو آراء ہیں ان کی تحقیقات اکٹھی کریں نا، جب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ملے تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ اجماع ہے. سر، اجماع میں اہل علم کا اجماع ہونا ضروری ہے یا معتزلہ تو ہمیشہ ہر معاملے میں اختلاف کرتے آئے ہیں؟ اہل حق کا ہونا ضروری ہے. اگر معتزلہ خوارج جتنے اہل بدعت ہیں انہوں نے اختلاف کیا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت ان کی کوئی حیثیت. اچھا، اجماع صرف صحابہ تک ہے یا بعد میں قیامت تک جاری ہے؟ قیامت تک جاری ہے. قیامت تک جاری ہے. جب جس طرح کہ ابھی اجماع ہوا ہے مرزائیوں کے کافر ہونے پر، قادیانیوں کے کافر ہونے پر پاکستان میں جو ہوا تھا نا، اس پر امت کا اجماع ہے. لیکن سر یہ تو نص ہے نا؟ نہیں، نص تو یہ ہے کہ ختم نبوت النص ہے نا، لیکن جو تخصیص ہے نا کہ قادیانی فرقہ جو ہے یہ احمدی قادیانی یہ کافر ہے. اچھا، یہ تو اجماع بھی ہوا ہے. اچھا سر، اس طرح کا اجماع دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک نص پر بھی اجماع ہوتا ہے، واضح نص پر، یعنی مثل ختم نبوت والی، اور ایک جو ہے وہ اس پر بھی ہوتا ہے کہ نص موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر اب نمازی جو ہے نماز میں اگر کہکہ لگا کر ہنسے، صحیح حدیث کوئی نہیں گئی کہ اس کا کیا مسئلہ ہے. صحیح ہے. اجماع یہ ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. وضو کے بارے میں اختلاف ہے، حنفی کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ وضو بھی کہتے ہیں. ہاں، لیکن اس پر اختلاف ہے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس پر اجماع ہے کہ نماز جو ہے نا ٹوٹ جاتی ہے، اس کو نماز والے پڑھنی پڑی. اسی طرح اور بھی ہیں. تو بھائی اجماع کہ یعنی یا تو ہم اکٹھا کریں ان کے بارے میں اور کسی کا اختلاف نہ ملے نا، یہ کمزور طریقہ ہے، لیکن یہ آخری قسم اجماع کی. سر، کچھ سلفی عالم ہیں جو کہ اجماع کا مطلقاً انکار تو نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اجماع ثابت ہی کوئی نہیں کسی چیز کے اوپر، یہ ہے اتنا مشکل کام ہے کہ آپ اجماع کے اوپر کہ جی سارے صحابہ کسی کام میں متفق ہو گئے تو یہ رپورٹ ہونا ہی بڑا مشکل ہے. وہ لوگ اب کیا یہ ان کی غلطی ہے. ہاں، یہ ان کی یہ بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، وہ جس کو معاف کرتا ہے، ان کی بہت بڑی غلطی ہے.